نشے کی طرح کوئی عادت ہے یہ سچ ہے. نیند کے بعد آتے ہیں اس کے سچ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد. بات کر رہے تھے ہم کہ کیا نیند واقعی عادت ہے یا کوئی یہ نیڈ ہے, ضرورت ہے یہ چیز. دیکھیں عادت پہ تو نیڈ بن جاتے ہیں, ضرورت بن جاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اس طرح لوگ کرتے ہیں, تمباکو نوشی کرتے ہیں, کچھ اور عادتیں ہوتے ہیں انسان کو, تو اس کی نیڈ بن جاتی ہے. ہو سکتا ہے, میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ نیند عادت. میڈیکلی تو بالکل عادت نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. ہماری باڈی کو کچھ حصوں کو ضرورت ہے. اب میڈیکل کے ہٹ کے جب ہم بات کریں گے تو یہ نیند جو ہے نا کچھ جگہوں پہ آتے ہیں کہ یہ کوئی عادت ہے, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں جو کچھ ایسے مخلوقات ہیں, کچھ انسان بھی ایسے ہیں جو کہ سوتا ہی نہیں بالکل. تھوڑی دیر کے لیے صرف یا بیٹھ جاتے ہیں یا تھوڑا آرام کر دیتے ہیں, بس ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایسے لوگ بھی دیکھیں جو بیٹھے ہیں کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے دیکھے لوگوں کو. بہت سے آپ کچھ جو ورلڈ گینیز جو بک ہوتی ہے اس میں بھی ہے, اور بھی ایسے جو دنیا کے عجائبات حیران کن چیزیں جو بک سے آپ اگر پڑھیں گے تو اس میں بہت سی چیزیں ملتا ہے. نیٹ پہ اگر آپ سرچ کریں تو بہت ساری چیزیں ایسے ملتے ہیں جو کہ نیند کے حوالے سے. ایک کال ہولڈ پہ ہے, آتے بات کرتے ہیں. پروگرام دیکھتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون؟ وعلیکم السلام. جی کون؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کافی انفارمیشن اس سے ملتی ہے مجھے. جی بہت اچھا بہت اچھا. میرا ایک کوشچن تھا نیند کے حوالے سے. جی بالکل. نیند جو ہے انسان کی ضرورت ہے کہ انسان کی عادت ہے؟ اور دوسرا جو نیند میں انسان خیالات آتے ہیں, خواب دیکھتا ہے, ہاں کیا وہ صحیح ہوتے ہیں کہ ابھی بندہ کی ویسے ہی خیال آتے رہتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں نا صحیح بات ہے. مجھے یہ خود نہیں پتا کہ یہ جو خیالات آ جاتے ہیں, یہ جو خواب آتے ہیں, کیا یہ خواب واقعی سچ بھی ہو جاتے؟ ہاں جی. آپ کے خواب کبھی سچ ہوا ہے؟ کئی دفعہ ہو جاتا ہے, کئی دفعہ نہیں ہوتا. صحیح بالکل صحیح. اچھا ٹھیک ہے, تو خواب پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن آپ کی نیند کا دورانیہ کتنا ہے, کتنے دیر سو جاتی ہے؟ نیند تقریباً کبھی دن میں آ جاتی ہے, کبھی رات میں جاگتی رہتی ہوں, سو جاتی ہوں, زیادہ نہیں آتی نیند. اچھا نیند, یہی مسئلہ تو ہر کے ساتھ ہے. آپ کے ارد گرد سب کے ساتھ ہوں گے تقریباً, کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے نا. جی. اچھا ایک انسان کی عادت ہوتی ہے, دل چاہے جب سو گیا, دل چاہے جب اٹھ گیا. صحیح. ہاں تو یہ بھی ٹھیک ہے, مگر نیند کا ایک ٹائم ہونی چاہیے, کیونکہ اس طرح تو نیند خراب ہو جائیں گے آپ کی بہت زیادہ. نیند نہیں, مجھے رات میں نہیں نیند آتی نا, رات میں جاگتی رہتی ہوں, دن کو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. نیند بہت خراب ہو جاتا ہے اسی طرح. اور آپ کو ایک ٹائم پہ سونے چاہیے, کوئی ایک ٹائم کو مقرر کرے, باقی ٹائم میں کوئی نہیں سونے چاہیے. اگر سو جائیں باقی ٹائم میں تو آپ کو پھر ایک ٹائم پہ صحیح نیند نہیں آئے گا, دونوں ٹائم پہ پھر آپ کو صحیح نیند نہیں آ سکے گا. ٹھیک ہے. ہاں, اس کے متعلق تھوڑی سی مجھے انفارمیشن دیجیے. جی ٹھیک ہے, ٹی وی پہ آن لائن سن لیتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو, اللہ حافظ. جی انہوں نے بات کہی کہ ان کو جو ہے نا نیند کا پرابلم ہے, اور ایسے پرابلم جو کبھی دن کو رات کو جاگ جاتے ہیں, کبھی دن کو جاگ جاتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہے, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک دم دن کو نیند آگے سو گئے, رات کو پھر صحیح نیند نہیں آئے. پھر کچھ لوگ رات کو سو گئے, دن کو بھی نیند آ رہے ہوتے ہیں ان کو. پرابلم یہ ہے نیند میں بے چینی کا, اور آج کل نیند جو ایسا ہوا ہے ڈیپلی نہیں سو سکتے ہم. تمام پرابلمز ہمارے اندر کچھ چیزیں چل رہے ہوتے ہیں, ایسے خیالات منفی نیگیٹو, اور مایوسیاں
ٹینشن ڈپریشن کا کچھ تو پرابلم ہوتی ہیں، نیند کی مسائل جو ہوتی ہے فزیکلی پرابلمس کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کچھ عوامل کچھ اور ہوتے ہیں جو نیند کو ہم برا عادت کر دیتے ہیں۔ نیند بھی بچے کی طرح ہے، آپ ان کو صحیح عادت کرنی چاہیے آپ کو۔ عادت اس کو ایسا کرے کہ ایک ٹائم پہ آپ سو جائیں، کٹ ہر چیز سے اور خیالات سب چیز چھوڑ دے، سب چیزوں سے آپ فارغ ہو کے اور بہترین طور ریلیکس ہو کے چند گہری سانس لے، گہری سانس سے ہم 4-5 گہری سانس لیں اور آرام سے آپ سو جائیں گے۔ بالکل یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ آپ کو بتا دے۔ دوسرا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طریقے سے نیند نہیں آتا ہے تو دوسرا طریقہ، آپ یہ انگلیاں جو ہے اس کو اس طرح کر کے، اس طرح کے بس کر کے نیم گہری سانس لیتے رہیں اور اس انگلیوں کو تھوڑے سے مضبوطی سے اس طرح کے دبا کے نیم گہری سانس لیتے رہیں، نیند آئیں گے۔ اگر اس سے بھی نہیں ہوا تو ایک طریقہ اور ہے، انگلیوں کو یہ دونوں یہ دیکھیں اس طرح کرتے ہوئے نیم گہری سانس لیتے رہیں اور اس دوران پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ کی کنسنٹریشن پاور جو ہے ایک نقطے پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ جب خیالات منتشر ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمارے جو ہے نا نیند نہیں آتے ہیں، عجیب غریب سوچیں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نیند اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ یہ روک نہیں سکتے، نہ روکنے کی وجہ یہ کہ آپ کی کنسنٹریشن یہاں پر آ جاتے، اور دوسری بات یہ جب آپ نیم گہری سانس لیتے ہیں تو کنسنٹریشن آپ کے اپنی باڈی پہ ہے، آپ کے ریلیکسیشن پہ ہے، آپ کے اپنی باڈی پہ ہے۔ جب آپ کے سوچیں یہاں پر اپنی باڈی پہ آ جاتے، باہر نہیں ہیں آپ، تو آپ کو نیند آ جاتا ہے۔ ایک اور ٹپ بتا رہا ہوں میں، کال ہولڈ پہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ میں سمیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی سمیرہ، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، بہت زبردست پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے، بہت شوق سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ۔ اور آج کا موضوع بھی بہت اچھا ہے، بے خوابی۔ نیند آتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنے تھے۔ جی نیند آتے ہیں آپ کو کہ نہیں؟ جی نیند کم آتی ہے۔ کم آتی ہیں، اچھا۔ کتنا گھنٹے آپ سو جاتے ہیں؟ کتنا گھنٹے؟ مشکل سے 3-4 گھنٹے۔ 3-4 گھنٹے، اچھا ہاں۔ اور دیر سے نیند آتی ہے، جلدی نہیں آتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صبح اٹھنے میں بہت پرابلم ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ 4 گھنٹے سو جاتے، وہ کہتے ہیں اور کم کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ کتنا گھنٹے سونا چاہتی ہے؟ جو نارمل لائف میں سونے سے جس سے بندہ ریلیکس رہے، جو ہے مطلب کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے یہی نا تقریباً۔ بالکل ہاں، 8 گھنٹے بس۔ عمر بڑھتے بڑھتے نیند کا دورانیہ کم ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا۔ اور جب بچوں کے لیے 12 گھنٹے جو بالکل یعنی جو شرخوار بچے اس کے لیے 12 گھنٹے سونا، پھر جو تھوڑی بڑی ہو جاتے ہیں اس کے لیے 10 گھنٹے پہ آ جاتا ہے، پھر 9 پہ آ جاتا ہے، پھر جب جوانی ہو جاتا ہے تو 8 گھنٹے پہ آ جاتا ہے، تھوڑے سے 40 کی طرف جاتے ہیں انسان تو وہ 8 سے تھوڑا سا 6 پہ آ جاتے ہیں، اور 6 سے پھر آتے ہیں واپس تقریباً 5 پہ آ جاتا ہے، 4 پہ آ جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ عمر کتنے آپ کے؟ 40۔ ہاں اچھا، تو 40۔ ہاں پھر آپ کے نیند کا دورانیہ تو 7 سے 6 کے درمیان ہونے چاہیے نا۔ اچھا، بس 3-4 گھنٹے ایسی میری صحیح۔ نیند پوری ہوتی ہے۔ اچھا اصل میں مجھے پھر اس سے پھر لیڈیز کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ وہ دن کو سو جاتے ہیں، یہ مسئلہ دن کو نہیں سوتے۔ اچھا، رات کو صرف 3-4 گھنٹے نیند آ جاتی ہے۔ اس سے سر آپ بتائیں گے کہ اس سے بالکل، میں وجہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ٹی وی، کمپیوٹر اور یہ چیزیں آج کل کے جو سب سے زیادہ یہی مسائل، اور بہت زیادہ لائٹس کی بہت زیادہ ہونا بھی یہ نیند کی خرابیاں آ جاتا ہے، بیماری بھی ہو سکتا ہے،
سائیکولوجیکل کوئی ٹینشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور ذمہ داری بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، عوامل جو بھی ہیں میں ابھی آپ کو ایک ٹپ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی بہت شکریہ، یار بالکل، اللہ حافظ۔ ناظرین بات یہ ہے کہ ٹپ تو میں نے ایک 3 بتا دے، 2-3 بتا دے آپ کو، ایک اور آپ کو بتاؤں گا بڑی زبردست ہے، اگر اس سے بھی آپ کو نیند نہیں آتا ہے تو لیکن جو لوگوں نے سوال کیا کہ ہم اور زیادہ کم کرنا چاہتے ہیں، فریش رہنا چاہتے ہیں ہم، کبھی کبھی تو 12 گھنٹے بھی سوئیں تو بھی فریش نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگ بڑے مسائل کے شکار ہوتے ہیں، 10 گھنٹے سو جاتے ہیں، 8 گھنٹے سے فریش نہیں اٹھتے ہیں۔ دراصل میں ان کی بات زبردست ہے کہ یہ فریش ہونا چاہتے ہیں، چاہے کچھ بھی 1 گھنٹہ سو جائے، 2 گھنٹے 3، فریش ہو، بہتر ہو، ریلیکس ہو۔ ریلیکسیشن کے اور فریشنس کے لیے بہترین طور طریقہ جو میں نے آپ کو ایک چند ٹپس بتائے تھے، ڈیپلی سونا ضروری ہے۔ اگر یہ آپ اپناتے ہیں تو آپ ڈیپلی سو سکتے ہیں، آپ اچھی طریقے سے آپ نیند لے سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ الٹی بالٹی مار کے بیٹھ جائیں، ہاتھوں کو یوں رکھیں اور گہرا سانس لے، جتنا دیر ہو سکے ہولڈ رکھے سانس کو، جتنا دیر ہو سکے سانس کو ہولڈ رکھے، یعنی اس وقت تک نہ چھوڑے سانس ڈیپلی، یعنی آپ نے گہرا سانس لیے اور پھیپھڑے بھر کے رک کے رکھے، آپ نے سانس کو روکا آپ نے، اور جتنا دیر ہو سکے ہولڈ رکھے سانس کو، جب تنگ آئے سانس چھوڑ دو، دوبارہ لے، 3 یا 4 اسی طرح سانس لیں، پھر اس کے بعد لمبے لیٹ جائیں اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے، نیم گہرے سانس لیتے رہیں، باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اور یہ سجیشن دے کہ آپ ریلیکس ہوتے جا رہے، سر سے پاؤں تک ریلیکس ہوتے جا رہے، اور اسی طرح آپ آرام سے تھوڑی دیر بعد آرام سے سائڈ پہ یوں کر کے اور نیم گہرے سانس لیتے رہے، بڑے اچھی طریقے سے آپ کو نیند آئیں گے اور بہت فریش اٹھیں گے، صبح بہت تر و تازہ ہوں گے۔ آزما کے پھر مجھے کال کریں، انشاءاللہ یہ طریقے اپنے آزمائیں اور مجھے کال کریں، بہت اچھی نیند آ جائیں گے، اور جب بھی چاہیں آپ سو سکتے ہیں، اس طریقے سے وہ نیند میں بے چینی نہیں آئیں گے، بہترین ہو جائیں گے آپ کے، یہ طریقہ بیسٹ ہے، بہترین ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کچھ لوگ اگر خوف پہ مبتلا ہیں یا بڑے خوف ہے، ان میں پریشانی ہے، ان کو مسائل نے گرے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہے، تو اس میں ہے یا رحیم ہو یا کریم ہو یا ستار ہو یا غفار، یہ آپ پڑھتے رہیں اور آرام سے گہرے گہرے سانس لیتے رہے، ریلیکس ہو، خود ہی آپ کو نیند آ جائیں گے، اتنی اچھی نیند آئیں گے زبردست طریقے سے۔ یہ بھی ایک بہترین سا طریقہ ہے نیند کی۔ اچھا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کچھ عرصے تک تو ہم یہ ہو جاتا ہے، پھر ہم کہیں نہ کہیں نیند کی کوئی نہ کوئی روٹین ہمارے ایک دم چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ تو یہ طریقے بڑی زبردست کام کرتے ہیں، یعنی چند مہینے تک ہوتے ہیں یا سال تک ہوتے ہیں اس طرح کی، اس کے بعد پھر روٹین، کیونکہ نیند اس لیے لوگ، کیونکہ آج کل الیکٹرونک میڈیا ہے، پریشانی ہیں، بلکہ بچے بھی نہیں سوتے، کوئی بھی گھر میں نہیں سوئے ہوتے، تو آپ بتائیں انوائرمنٹ، نیند کی انوائرمنٹ ہی نہیں ہوتی ہے، انوائرمنٹ ہم نہیں بناتے، تو اس وجہ سے نیند کبھی نہیں آ سکتا ہے اس طرح صحیح طریقے سے۔ نیند کا انوائرمنٹ بنانا بہت ضروری ہے۔ جب آپ سوئیں گے تو ٹی وی کو آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو بند کرنی چاہیے، سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ بند کر لیں اور گہرے گہرے سانس لیں، اور ساتھ جو ہے لائٹس کو بالکل کم کریں، اور جب آپ سوئیں گے تو لائٹس کو بالکل آف کریں، کیونکہ اندھیرے میں نیند صحیح آ سکتے ہیں، اور لائٹوں کی وجہ سے آپ کے اعصاب نارام ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے، زیادہ شور غل نہ ہو، اور سب کو عادت کرے کہ نیند پہ ٹائم پہ سوئیں۔ لوگ شروع میں نہیں سوئیں گے، ڈانٹے مت، اور ان کو اپنا طریقہ اپناؤ، خود انوائرمنٹ بناؤ نیند کا، تو خود ہی ہو جائیں گے آٹومیٹیکل انسان کو۔ اور اسی طرح نیند کے بہت سے مسائل ہو سکتا ہے، مگر طریقہ جو میں نے بتایا بیسٹ ہے، بہترین ہے۔
اب ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی خوبصورت سے اور بہترین موضوع کے ساتھ. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.